بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے جیوگرافی کا لیکچر نمبر 30 ہے یہ، جو کہ آپ کی بکس کے چیپٹر نمبر 3 سے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چیپٹر میں ہم پڑھ رہے ہیں پاکستان کے متعلق بہت سی معلومات آپ نے بیٹا ابھی تک حاصل کی ہیں، اور بہت ہی اچھی طرح سے آپ نے پاکستان کے بہت سے وسائل کے بارے میں پڑھا، جن میں زرعی وسائل سرِ فہرست ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پاکستان کے جو معدنی وسائل ہیں، جو طاقتی وسائل ہیں، ان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ بیٹا، کسی بھی ملک کی ترقی میں جہاں پر زراعت کو اہمیت حاصل ہے، اور بنیادی طور پر آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، وہیں پر صنعتی میدان میں آگے بڑھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے ہمارے ملک کو نوازا ہے، بہت سے معدنی وسائل ہمارے ہاں موجود ہیں، بہت سے طاقتی وسائل ہمارے ہاں موجود ہیں، لیکن ابھی تک ہم ان تمام سے مکمل طور پر فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ صنعتوں کی طرف توجہ کی جائے، اور ملک میں جو بھی خام مال میسر ہے اسے استعمال میں لایا جائے، کیونکہ بہت بڑی مقدار میں ابھی بھی ہر سال ہم بہت سا کوئلہ، بہت سا معدنی تیل، بہت سی مشینیں اور گاڑیاں وغیرہ دوسرے بیرونی ممالک سے درآمد کرتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ اس طرف توجہ بھی کی گئی، اور کراچی، لاہور، فیصل آباد کے شہروں میں بہت سے صنعتی مراکز قائم کیے گئے، اور پھر ڈی سینٹرلائزیشن کی پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آئی، اور بہت سے انڈسٹریل زون جنہیں صنعتی محال کہا جاتا ہے وہ بھی قائم کیے گئے، تاکہ صنعتوں کو تیزی سے ترقی دی جا سکے۔ اور الحمدللہ پاکستان کا یہ سیکٹر جو ہے یہ تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ صنعتوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان میں دو طرح سے ہم اسے تقسیم کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ گھریلو صنعتیں ہیں جنہیں ہم کاٹیج انڈسٹریز کہتے ہیں، اور دوسری پھر بڑی یا بھاری صنعتیں آ جاتی ہیں جن کے اندر کارخانوی صنعتوں کو شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کاٹیج انڈسٹریز کیا ہوتی ہیں؟ کاٹیج انڈسٹری کہا جاتا ہے گھریلو صنعتوں کو یا گھریلو دستکاریوں کو، جہاں پر چھوٹے پیمانے کے اوپر گھروں کے اندر لوکلی عام سادے اوزاروں کی مدد سے اشیاء تیار کی جاتی ہیں، اور یہ چیزیں زیادہ تر مقامی خام مال سے ہی تیار کی جاتی ہیں، اور مختلف دستکار انہیں گھریلو طور پر دیہاتوں میں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر تیار کرتے ہیں، اور یہ ان کو روزی کی فراہمی کا ایک ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ خاص طور پہ جو وہ علاقے جو چھوٹے دور دراز کے قصبہ جات ہیں، وہاں پر ان کاموں کو بہت ہی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ہماری مشہور گھریلو صنعتوں میں چرخے سے کاتنے کا کام، اور سوتی اونی اور پٹسن کی دھاگا اور اس سے اشیاء تیار کرنا ہے، چمڑے کا سامان، دھاتی اشیاء اور مٹی کے برتن، کھیلوں کا سامان، چاقو چھریاں وغیرہ جو ہیں وہ بھی بنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح دیہات میں عام طور پر جو خواتین ہیں وہ کاتنے کا کام کرتی ہیں، یعنی کہ سوت بنانے کا کام کرتی ہیں، اور کھڈیوں پر مرد حضرات جو ہیں وہ کپڑا بنتے ہیں۔ اور خاص طور پہ پاکستان کے جو کھیس اور لنگیاں ہیں وہ تو لوگوں میں بہت ہی مقبول ہیں۔ اس کے علاوہ کارپٹس ہیں، ایمبرائڈری ہے، کچھ جیولری آئٹمس ہیں، اور سیرامکس ہیں، کچھ ووڈ ورک اور میٹل ورک جو ہے وہ بھی بیٹا چھوٹے پیمانے پر ہاتھ سے گھروں میں بیٹھ کر کیا جاتا ہے، عام اوزاروں کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے وہ مختلف علاقے دکھائے گئے ہیں جہاں پر کہ گھریلو صنعتوں کے اسمال اسکیل انڈسٹریز کے جو مراکز ہیں وہ بھی قائم کیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے، تاکہ یہاں پر لا کر لوگ اپنی اشیاء کی نمائش کر سکیں اور ان کی خرید و فروخت میں انہیں مدد حاصل ہو۔ یہ تو بات ہوئی کاٹیج انڈسٹریز کی۔
دوسرا جو میجر انڈسٹریز ہیں، جو بڑی صنعتیں ہیں، جو ہیوی انڈسٹریز یا کارخانوی صنعتیں ہیں، تو ان کے اندر بھی پاکستان آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، آگے ترقی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی بہت سے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ 1952 میں 1952 میں جامع ترقی کے لیے پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو ہے وہ قائم کی گئی تھی، اور وہ بہت سے پالیسیز لے کر آئی، بہت سے اقدامات کیے اس نے تاکہ صنعتوں کو ترقی دی جا سکے، لوگوں کو، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جو کیپٹلسٹ ہیں، انہیں صنعتوں میں صنعت کاری کرنے کی جانب راغب کیا جائے، سرمایہ کاری کی جانب راغب کیا جائے۔ اسی ضمن میں صنعتی ترقیاتی کارپوریشن کے ساتھ ہی عالمی بینک سے بھی جو قرضہ جات ہیں وہ بھی تقسیم کیے گئے تاکہ لوگ جو ہیں سرمایہ کاری بڑے پیمانے پر کر سکیں۔ اسی طرح سے ایک اور ادارہ ہے PICIC، جس کو کہ پکک بھی کہا جاتا ہے، پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ، وہ بھی قائم کی گئی۔ وہ بھی اسی طرح سے قرضہ جات اور مشورے جو ہے وہ صنعت کاروں کو فراہم کرتی ہے تاکہ صنعتیں لگانے، صنعتوں کا قیام اور صنعتوں کو ترقی و ترویج میں مددگار ثابت ہو سکیں۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری اور ٹیکسٹائل انڈسٹری، شوگر انڈسٹری، کیمیکل اینڈ فرٹیلائزر انڈسٹری اور سیمنٹ انڈسٹریز جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری کی جب بات آتی ہے تو ملک کی صنعتی ترقی کے لیے آپ جانتے ہی ہیں، لوہے اور فولاد کی صنعت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان میں بھی لوہا پگھلانے، فولاد بنانے اور آہنی چادریں بنانے کے کئی کارخانے قائم کر رہے ہیں۔ اس صنعت کے لیے کراچی، گوجرانوالہ اور لاہور جو ہے وہ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان میں آئرن اینڈ اسٹیل کا جو سب سے بڑا منصوبہ ہے وہ ہے پاکستان اسٹیل ملز، اور یہ روس کے تعاون سے 1971 میں 1971 میں اس کا قیام شروع ہوا، اور تقریباً 1981 میں 1981 میں یہ پایہ تکمیل کو پہنچی، اور اس منصوبے پر 24,700 ملین روپے کی لاگت آئی، اور اس کے علاوہ چین کی مدد سے ایک بھاری صنعتی کمپلیکس ٹیکسلا کے مقام پر قائم کیا گیا، جسے HMC ہیوی میکینیکل کمپلیکس بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر بھاری مشینیں، بھاری کرین، اور اس کے علاوہ جو صنعتوں میں مختلف پلانٹس اور یونٹس استعمال ہوتے ہیں وہ یہاں پر بنائے جاتے ہیں، سڑکیں بنانے کی مشینیں بھی یہاں پر تیار کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی میں جہاز سازی اور انجینئرنگ ورکس کا جو 1951 میں کام جو ہے وہ مکمل ہوا، اور یہ پاکستان کے عظیم ترین منصوبوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہ کارخانہ جو ہے جہاز سازی کا، شپ یارڈ کا، نہ صرف اپنے ملک کے جہاز تیار کرتا ہے بلکہ دوسرے ممالک کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں شکر سازی کے پلانٹ، سیمنٹ پلانٹ، کیمیاوی پلانٹ اور جو گھی پلانٹس ہیں وہ بھی یہ ادارہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیکسٹ جسے اہمیت حاصل ہے وہ صنعت ہے ٹیکسٹائل انڈسٹریز سے اس کا تعلق ہے۔ یہ سوتی کپڑا بنانے کی صنعت ہے، اور وولن کپڑا بھی پاکستان میں مختلف مقامات پر بنایا جاتا ہے، اور ان کی لوکیشن اگر ہم دیکھیں تو کراچی میں، فیصل آباد، حیدرآباد میں، اس کے علاوہ بھی اور کچھ کوئٹہ میں اور سندھ کے کچھ علاقوں میں ہمیں چھوٹے بڑے جو ہیں کارخانے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر آپ کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔
सूती कपड़ा बनाने के कारखानों में कपास, ज़्यादातर सूती धागा और सूती कपड़ा बनाया जाता है। और एक और अहम बात मैं आपको बताती हूँ, क्या आपको मालूम है कि फैसलाबाद जो है हमारा, वो वहाँ पर सूती कपड़े के बहुत से कारखाने काम करते हैं। और फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जी हाँ, ये मैनचेस्टर कहाँ है? ज़रा सोच के बताइए। पढ़ चुके हैं बेटा आप? जी, जी हाँ, बिल्कुल सही। ये यूनाइटेड किंगडम में है, वहाँ का एक शहर है मैनचेस्टर, जो कि अपने कपड़े के लिए, कपड़े की बुनाई के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। बहुत सारे मराकज़ वहाँ पर कपड़ा बनाने के मौजूद हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। इसी तरह हमारा फैसलाबाद भी मशहूर है, इसीलिए फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कपड़े के बहुत से कारखाने काम कर रहे हैं। दीगर कपड़ा बनाने के मराकज़ में हैदराबाद, टंडो यूसुफ, गम्बेट, रहीम यार ख़ान, खैरपुर, मुल्तान, कोजरा, उकाड़ा, पुरीवाला और लाहौर के शहर जो हैं वो मशहूर हैं। इसके अलावा वो शहर भी शामिल है जहाँ पे कपास काश्त नहीं होती, और उन शहरों के अंदर रावलपिंडी, पेशावर, नौशहरा, हबीबाबाद, कोहाट में, हरीपुर और काला ज़िला जेहलम और सरियाब ज़िला कोयटा, लियाकताबाद, मियांवाली और भक्कर के इलाके भी मशहूर हैं। और बेशतर इलाके इनमें से बेटा आप इस मैप के अंदर बआसानी देख सकते हैं। और पाकिस्तान में चीनी बनाने की सनत को भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, और पिछले कुछ अरसे में तो इसने बहुत तरक्की की है, क्योंकि तक़सीम हिंद के वक्त जब पाकिस्तान वजूद में आया तो चीनी के सिर्फ दो कारखाने ही यहाँ पर मौजूद थे। एक राहवाली शुगर मिल्स गुजरांवाला और दूसरा तख्त बाई शुगर फैक्ट्री, जो कि सूबा सरहद में उस वक्त मौजूद थी। और चीनी बनाने की सलाहियत भी उस वक्त काफ़ी कम थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इस सनत ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। और आज आप देखेंगे कि पंजाब में चीनी बनाने के 45, सिंध में 32 और केपीके में 8 कारखाने मौजूद हैं। यानी पंजाब में 45, सिंध में 32 और केपीके में 8 कारखाने काम कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 85 चीनी के कारखाने पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, 85 कारखाने, जिनसे कि कुल जो चीनी की पैदावार है वो 2015-16 के जुलाई से मार्च तक आदादोशुमार के मुताबिक 65,475 टन जो है वो चीनी पाकिस्तान में पैदा होती है, पैदा होने की सलाहियत मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में आपको ये बहुत से उन इलाक़ों की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगी जहाँ पर के शुगर इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। ठीक है, देख लिया आपने सही से। नेक्स्ट इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी वो इंडस्ट्री जो कि है केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़, केमिकल एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ दोनों ही बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। और इब्तिदा में तो कीमियाई सनतें जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब वक्त के साथ और इनकी ज़रूरत और अहमियत के एतबार से कीमियाई सनतों ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की है। ये देख सकते हैं आप, लोकेशन ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो पाकिस्तान के अंदर कीमियाई मुरक्कबात में गंधक का तेज़ाब, मुख्तलिफ़ किस्म के रंग और पेंट, वार्निश, कीड़े मार दवाएँ, खादें वग़ैरह बनाने की कीमियाई सनतें जो हैं वो मौजूद हैं। और वैसे तो कीमियाई सनतों का असल मरकज़ जो है वो दाऊद खेल को कहा जाता है, जहाँ पर गंधक का तेज़ाब, पेंसिलीन, रंग और दीगर कीमियावी मुरक्कबात तैयार होते हैं।
اس کے بعد دوسرا اہم مرکز جو ہے وہ ہے نوشہرہ، جہاں ڈی ڈی ٹی، کاسٹک سوڈا، صابن اور کئی ادویات تیار کی جاتی ہیں۔ اور ملک میں کھاد کے بھی بہت سارے کارخانے موجود ہیں، اور کھاد کی پیداوار کے یہ کارخانے پنجاب میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں اور کے پی کے میں بھی موجود ہیں۔ اور 2015-16 کے جولائی سے مارچ تک کے اعداد و شمار کے مطابق یہاں پر 30,19,478 ملین ٹن جو ہے وہ فرٹیلائزرز پروڈیوس ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ لاہور سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر کوہ نور سہکل کمپلیکس بھی تعمیر کیا گیا ہے، اور وہاں پر بھی کئی کیمیائی مرکبات، کاسٹک سوڈا، بہت سے جراثیم کش مرکبات، سلفیورک ایسڈ بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر ریون بھی تیار کیا جاتا ہے۔ ریون تو آپ کو معلوم ہے نا، جس سے کہ کپڑا بھی بنایا جاتا ہے، بالکل صحیح آپ سمجھے۔ اس کے بعد جو انڈسٹری اہمیت کی حامل ہے وہ ہے سیمنٹ انڈسٹری، اور سیمنٹ انڈسٹری میں آف کورس سیمنٹ پروڈیوس ہوتا ہے، اور آپ یہ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیمنٹ کی صنعت کا براہ راست تعلق جو ہے وہ تعمیرات کی صنعت سے ہے۔ تو سیمنٹ بنانے کے بہت سے کارخانے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں میں۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میپ میں کہ کئی مقامات پر یہ کارخانے لگائے گئے ہیں جو سیمنٹ بنانے کا کام کرتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ خوش قسمتی سے پاکستان کے اندر سیمنٹ بنانے کے لیے کافی زیادہ مقدار میں را مٹیریل، خام مال اور جپسم وغیرہ بھی پایا جاتا ہے۔ سیمنٹ کے بڑے کارخانے کراچی، ڈنڈوت، واہ، روہڑی، حیدرآباد، داود خیل، ڈیرہ غازی خان، غریب وال، جہلم میں اور ہتار، ہزارہ میں قائم کیے گئے ہیں۔ اور 2015-16 کے اعداد و شمار کے مطابق ملک کی جو سیمنٹ کی پیداوار کی کل صلاحیت ہے وہ 45.39 ملین ٹن کے برابر ہے، 45.39 ملین ٹنز۔ اس کے علاوہ بھی دیگر صنعتیں، چھوٹے بڑے مراکز، فیکٹریاں جو ہیں وہ ملک میں کام کر رہی ہیں۔ مثلاً گتا اور کاغذ بنانے کے کارخانے نوشہرہ، چارسدہ اور راہوالی میں قائم ہیں۔ پلاسٹک کی صنعتیں ترقی کر رہی ہیں، اور جن میں درآمد شدہ خام اشیاء بھی استعمال ہوتی ہیں، ان میں کراچی ہے سر فہرست۔ اس کے علاوہ ربڑ کے کارخانے جو ہیں وہ لاہور، کراچی اور سیالکوٹ میں قائم ہیں۔ ماچس بنانے کی صنعتیں، دیا سلائیاں جو ہیں اس کی فیکٹریاں گڑھی حبیب اللہ، ہزارہ میں اور مظفر آباد میں، لاہور، کوٹری اور لانڈھی یعنی کراچی میں قائم کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ چینی برتن بنانے کی فیکٹریاں جہلم، گجرات، لالا موسیٰ، گوجرانوالا اور کراچی میں بھی قائم ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ صنعتی میدان میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، روز افزوں ترقی کی طرف گامزن ہے۔ پھر آ جاتی ہے بات ٹریڈ کی، یعنی تجارت کی، یعنی صنعتوں میں جو اشیاء استعمال ہوتی ہیں، ان میں جو خام اشیاء استعمال ہوتی ہیں، جو خام مال اس میں استعمال ہوتا ہے، بہت سا اس میں سے بیرونی ممالک سے منگوایا جاتا ہے، اور بہت سی تیار شدہ اشیاء بھی جو ہمارے ملک پاکستان میں تیار نہیں ہوتی، وہ بھی بہت بڑی مقدار میں پاکستان دوسرے ممالک سے اپنے ملک میں منگواتا ہے۔ اسے درآمد کہا جاتا ہے، درآمد یعنی امپورٹس۔ اور بہت سی اشیاء ایسی ہیں جو پاکستان خام مال کی صورت میں یا تیار شدہ مال کی صورت میں دوسرے دیگر بیرونی ممالک کو بھیجتا ہے، اسے کہا جاتا ہے ایکسپورٹ، پاکستان کی برآمدات۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی تجارت کہاں پر کھڑی ہے۔ پاکستان جب آزاد ہوا تو اس کی تجارت کا انحصار زیادہ تر اس کی زمینی پیداوار پہ تھا، جو زمین سے جو فصلیں حاصل ہوتی ہیں جیسے کہ کپاس اور پٹسن وغیرہ۔
پھر جیسے جیسے ملک میں صنعتی یونٹس لگتے گئے، صنعتوں نے ترقی کرنا شروع کی، تو خام مال کے علاوہ پاکستان نے کچھ تیار شدہ اشیاء بھی دوسرے ممالک کو برآمد کرنا شروع کر دیں۔ اس مقصد کے لیے حکومت کی طرف سے ایک ادارہ قائم کیا گیا جسے ٹریڈ پروموشن بیورو کہا جاتا ہے، اور اس نے بہت سی ایکسپورٹ بونس اسکیمز کا اجرا کیا، تاکہ لوگوں کو جو امپورٹرز اینڈ ایکسپورٹرز ہیں انہیں اس تجارت کی طرف راغب کیا جا سکے۔ اور اب جو ہے ہمارے ملک سے بہت سی اشیاء بھی دوسرے ملکوں کو برآمد کی جاتی ہیں، صوتی اور اونی مصنوعات بھی بہت سے ممالک کو باہر بھیجی جاتی ہیں۔ اچھا، پاکستان کی غیر ملکی تجارت کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو اشیاء باہر بھیجی جاتی ہیں ان کے اندر زمین سے حاصل ہونے والی اشیاء اور جانوروں سے پیدا شدہ اشیاء جو ہیں اس کی ایک بڑی مقدار شامل ہوتی ہے۔ اور جب جو اشیاء باہر سے منگواتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس میں مشینری اور تیار شدہ مصنوعات شامل ہوتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ زرعی مبادلہ بڑھانے کے لیے ابھی بہت زیادہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور ملک کے اندر بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایسی اشیاء تیار کی جائیں کہ جن کا خام مال ملک کے اندر ہی سے میسر ہو سکے۔ اچھا، برآمدات کی جب بات آتی ہے تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی برآمدات میں خام روئی، خام اون، چھوٹی اور بڑی کھالیں یعنی جو سکنز ہوتی ہیں وہ پاکستان بہت زیادہ برآمد کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مقدار میں کپڑا یا جو تھریڈ ہے، بٹا ہوا سوت اور چاول، مچھلی، چمڑے کا کچھ سامان، جوتے، کھیلوں کا سامان، اور آلات جراحی جو ہیں، جو سرجیکل گڈز ہیں، اور قالین، غالیچے، جو کارپیٹس اینڈ ڈرگز وغیرہ ہیں، اور کچھ مقدار میں جو پھل ہے وہ بھی پاکستان دوسرے ممالک کو برآمد کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو کاٹیج انڈسٹری میں بننے والی کچھ اشیاء ہیں نا، جو گھریلو دستکاریوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ بھی پاکستان دیگر ممالک کو برآمد کرتا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ اہم میں آپ کو بتا دوں کہ برآمدات میں جو یہ بہت بڑا حصہ ہے نا وہ کپاس کا شامل ہے، لہٰذا ملک میں پہلا درجہ برآمدات میں آتا ہے کپاس کا۔ اور اگر دنیا میں ورلڈ لیول پہ دیکھا جائے تو پاکستان سے جو کپاس دیگر ممالک کو برآمد کی جاتی ہے تو اس کا چوتھا نمبر بنتا ہے۔ ہماری کپاس کے جو گاہک ہیں نا بڑے، ان میں شمار ہوتا ہے چین کا، ہانگ کانگ، فرانس اور برطانیہ کا، اور ان ملکوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہماری کپاس کی ڈیمانڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ ملک کے اندر بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کارخانے ٹیکسٹائل کے ترقی کر رہے ہیں تو خود پاکستان کے اندر بھی کپاس کی جو کھپت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ خام اون بھی پاکستان برآمد کرتا ہے، جو کہ زیادہ تر امریکہ جو زیادہ تر یو ایس اے اور برطانیہ کو بھیجا جاتا ہے۔ اور جو سکنز ہیں، جو کھالیں ہیں، جو جانوروں کی جو لیدر ہے وہ برطانیہ اور ایران کو بھیجا جاتا ہے، اور ریاستہائے متحدہ امریکہ، یو ایس اے، جرمنی، اٹلی اور جاپان کو بھی برآمد کیا جاتا ہے۔ اور جب بات کریں پاکستان کی درآمدات کی تو پاکستان کی بڑی بڑی درآمدات میں ہر قسم کی مشینیں، لوہا اور فولاد کی مصنوعات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو نقل و حمل کا سامان ہے، جو ٹرانسپورٹیشن میں یا جو کمیونیکیشن میں جو گڈز یوز ہوتی ہیں وہ بھی بڑی مقدار میں آپ کو پتہ ہے پاکستان دوسرے ملکوں سے منگواتا ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرانکس گڈ ہیں، جو بجلی کا سامان ہے، بناسپتی اور معدنی تیل یا پھر تیل کی تیاری میں جو اشیاء چاہیے ہوتی ہیں وہ بھی پاکستان درآمد کرتا ہے۔ مختلف قسم کے رنگ ہیں، اور جو فارماسیوٹیکل گڈز ہیں، ادویات ہیں،
اور کچھ غیر آہنی دھاتیں ہیں نان میٹالک، اور اس کے علاوہ کچھ کیمیائی اشیاء بھی ہیں جو کہ پھر پاکستان جو ہے وہ دوسرے ممالک سے برآمد کرتا ہے۔ اور یہ مال زیادہ تر ریاستہائے متحدہ امریکہ، برطانیہ اور جرمنی، فرانس، اٹلی، بیلجیم اور جاپان سے منگوایا جاتا ہے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ پیٹرولیم بھی پاکستان درآمد کرتا ہے، باہر سے منگوانا پڑتا ہے ہمیں اپنے ملک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ اور یہ معدنی تیل ہم ایران سے منگواتے ہیں، سعودی عرب سے بھی منگواتے ہیں۔ اور جو رنگ ہیں وہ پاکستان منگواتا ہے سوئٹزرلینڈ سے، برطانیہ اور فرانس سے، یا وہ کیمیکلز جو مختلف اشیاء کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں وہ بھی دیگر ممالک سے پاکستان کو درآمد کرنے پڑتے ہیں۔ تو آپ کو یقیناً کچھ تو اندازہ ہوا ہوگا کہ پاکستان کی تجارت کی کیا صورتحال ہے، اور ابھی کتنا زیادہ پاکستان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے ملکی وسائل کو کام میں لاتے ہوئے ایسی اشیاء تیار کرے کہ پاکستان کا جو زر مبادلہ ہے وہ درآمدی اشیاء پر زیادہ خرچ نہ ہو۔ تو یہاں آ کر بیٹا ہمارا پاکستان کا یہ چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ تو اس کے جو کوسچنس ہیں بیٹا ایکسرسائزز میں وہ تقریباً تمام ہی آپ بہت اچھی طرح سے کر چکے ہیں، آپ نے اسائنمنٹس بنا لی ہیں۔ تو اب مزید اس چیپٹر کو اچھی طرح سے آپ پڑھیے اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔